ریاست مہاراشٹر، شعبہ اسکولی تعلیم اور کھیل، راجیہ شیکشنک سنشودھن و پرشکشن پریشد مہاراشٹر پونے، تعلیمی ترقی جانچ سوالیہ پرچہ نمبر 2، مضمون اردو زبان دانی۔ عزیز طلبہ، زبان دانی یعنی کسی زبان میں مہارت، جماعت نوہم۔ عزیز طلبہ، طالب علم کا نام، اپنا مکمل نام لیجئے، آپ کا نام اور آپ کے والد بزرگوار کا نام لکھیے۔ رول نمبر، جو رول نمبر سر نے آپ کو فراہم کیا ہے، جو رول نمبر سر نے آپ کو مہیا کیا ہے، وہ رول نمبر لکھیے۔ عزیز طلبہ، فریق یعنی جماعت، فریق یعنی فرقہ، فریق یعنی مدعا الیہ، فریق یعنی مدعی، فریق یعنی کلاس، جماعت۔ اسکول کا نام، یہاں پر عزیز طلبہ اپنی اسکول کا نام لکھیے۔ جس دن آپ پیپر حل کر رہے ہیں وہ اس دن کی تاریخ لکھیے، وہی تاریخ لکھیے۔ مرکز، جس مرکز پر، جس جگہ آپ یہ پیپر حل کر رہے ہیں اس مرکز کا، اس مقام کا نام لکھیے۔ تعلقہ لکھیے، ضلع لکھیے۔ دستخط معلم، یہاں پر سر جو کلاس میں ہوں گے آپ کے، وہ یہاں پر دستخط کریں گے۔ مجموعی نمبرات، کل نمبرات 15۔ یہ ٹیسٹ، یہ جانچ 15 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھنا ہے آپ کتنے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کتنے نمبرات حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی گئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ سوال 4 نمبرات پر مشتمل ہے، 4 کے 4 حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بچپن کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، خدا جانے کس طرح یہ میرے ذہن نشین ہو گیا تھا کہ چاند کو میرے ساتھ ہمدردی ہے۔ جہاں کہیں میں جاتا تھا مجھے خیال ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس خیالی ہمدردی کے گمان میں میرے معصوم دل کو اس وقت بہت تسکین ہوتی تھی، اور اب تک تشفی ہے۔ مجھ کو اپنی ماں کی زبانی بچپن کو جو دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم عمر بچہ سخت سست کہتا تو میں صرف یہ کہہ دیتا کہ بس زبانی کرنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی، میری عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور میں اس میں مشاق بھی ہو گیا تھا۔ دوپہر کو جب آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی، میں اس کھیل میں گرمی اور تپش کے باوجود مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ شہر کے مدرسے میں جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مجھے بطور خاص پیش کر دیا جاتا تھا۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بڑا ملکہ تھا۔ ملکہ یعنی مہارت۔ یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ عزیز طلبہ، اکثر یہ ہوتا ہے کلاسز میں، اسکولوں میں، جب بھی کوئی معائنے کے لیے کوئی شخص یا افسر آتے ہیں تو ہوشیار بچوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، ہوشیار اور نڈر بچوں کو۔ سرگرمی نمبر 1، اقتباس کی مدد سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، لڑکپن میں مجھے ڈیش کھیلنے کا بڑا شوق تھا، گلی ڈنڈا۔ سوال نمبر 2، ڈیش کرنے سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی، بد زبانی کرنے سے۔ سرگرمی نمبر 2، وجہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، سرگرمی نمبر 2، وجہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 1،
جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مصنف یعنی دادا بھائی نوروجی کو بطور خاص پیش کر دیا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب یہ ہے، جب کوئی شخص یا افسر شہر کے مدرسے میں معائنے کی غرض سے معائنے کے لیے آتا تو مصنف کو خاص طور سے ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت ذہین تھے، مصنف بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے، اور انہیں پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے۔ مصنف کو پہاڑے وغیرہ خوب اچھی طرح یاد تھے، اور زبانی حساب کرنے میں انہیں بڑا ملاقہ تھا، بہت آسانی کے ساتھ وہ زبانی حساب کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ مصنف کی باتیں بڑی دلچسپی اور غور سے سنتے اور تعریفیں کرتے تھے۔ تو تعلیم کے متعلق دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کیجیے۔ عزیز طلبہ، دادا بھائی نوروجی کا خیال تھا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے، ہر انسان کے لیے تعلیم چاہیے، تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کو تعلیم دی جانی چاہیے، امیر ہو یا غریب۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 1، نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے، اس پرندے کا نام لکھیے۔ عزیز طلبہ، اس پرندے کا نام ہے ہما۔ ہما کا ذکر نظم میں آیا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم سے درج ذیل الفاظ کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ نظم سے تلاش کرنا ہے: نفرت، محبت، بہادر، ناتواں، جہنم، جنت، نزدیک، دور۔ سوال نمبر 3، درج ذیل شعر کی روشنی میں ماں کی تکلیف کے بارے میں لکھیے۔ کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو؟ عزیز طلبہ، ماں بے شمار سختیاں بچے کی خاطر سہتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، رات رات بھر ماں کو سونے نہیں دیتا۔ بچے کی تکلیف دیکھ کر ماں کو بالکل بھی چین اور سکون نہیں ملتا، چاہے ساری رات گزر جائے۔ بچے کے سونے کے بعد ہی ماں آرام کرتی ہے۔ جب تک بچہ بے چین، ماں اس سے زیادہ بے چین۔ بچے کی خاطر ماں بے شمار سختیاں سہتی ہے۔ سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو۔ سختیاں جھیلنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی امی کو کہ وہ کتنی کام میں بالکل بھی مگن رہتی ہے۔ بچے کی بے چینی بچے کی خاطر کتنے اس کو بے چین دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مگن بھی رکھتی ہے۔ کبھی بچے کو سلانے میں، کبھی بچے کو ہنسانے میں، کبھی بچے کو دوا دینے میں، کبھی بچے کو کھلانے پلانے میں، کبھی بچے کو نہلانے میں، کبھی بچے مختلف قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو مگن رکھتی ہے۔ اس طرح بچے کی خاطر وہ سختیاں جھیلتی ہے اور اپنے آپ کو مگن رکھتی ہے۔ اس کے چہرے سے کبھی افسردگی، تھکان سی محسوس تو ہوتی ہے اس کے چہرے سے، لیکن بچے کی خاطر افسردگی، ناراضگی، غصے کا اظہار اس کے چہرے سے کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اسی کی وجہ سے ماں کو دنیا میں ایک عظیم مقام حاصل ہے۔ سرگرمی نمبر 4، قواعد پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ الف، درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ عزیز طلبہ، یہ جمع ہے اتوار، طور کی جمع ہے اتوار، طور یعنی طریقہ، طور کی جمع ہے اتوار، عادات جمع ہے عادت کی۔ بے، درج ذیل الفاظ کی ضدیں لکھیے۔ ضد یعنی متضاد، تضاد، گمنامی۔ عزیز طلبہ، گمنامی
ظاہری، اندرون، اندرون، اندرون کی ضد ہے بیرون، گمنامی کی ضد ہے ظاہری، اندرون کی ضد ہے بیرون۔ جیم، درج ذیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ آفرین کہنا، عزیز طلبہ، آفرین کہنا، مشاعرے میں جیسے ہی راجو اسٹیج پر پہنچا سامعین نے آفرین آفرین کی صدائیں بلند کی۔ دال، درج ذیل شعر میں صنعت پہچانیے۔ دال، درج ذیل شعر میں صنعت پہچانیے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ عزیز طلبہ، کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ جب شاعر اپنے کسی کلام میں، کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں نار نمرود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، دوست یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس شعر کی صنعت ہوگی صنعت تلمی۔ سرگرمی نمبر 5، اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ سرگرمی نمبر 5، اطلاقی سرگرمیاں۔ کورونا وائرس کی وبا اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر 10 سطروں میں مضمون لکھیے۔ عزیز طلبہ، کورونا وائرس کی وبا اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر آپ کو ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔ کورونا وائرس اس صدی کی ایسی عالمی وبا ہے جس نے دنیا کو بہت متاثر کیا۔ سماجی، معاشی، سیاسی، ثقافتی، ہر اعتبار سے دنیا بہت متاثر ہوئی۔ نہ صرف ہمارے دیش بھارت کے لیے بلکہ عالمگیر پیمانے پر کورونا وائرس ایک چیلنج بن گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کورونا کو نہ صرف روکنے بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں، ہر ممکن کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر ہی گزاریں، سماجی دوری بنائے رکھیں، غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، ضروری کام کے لیے باہر نکلیں تو ماسک لگا کر نکلیں۔ کورونا کو اس طرح انشاءاللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ دنیا سے ختم کر سکتے ہیں۔